وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، اور قریب ہے کہ جس چیز سے تم کراہت کرو وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اس میں تمہارے لیے خیر چھپا ہو، اور قریب ہے کہ جس چیز سے تم محبت کرو اس میں تمہارے لیے شر چھپا ہو۔ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ تو ظاہر میں بھی ٹینشن میں تھا، اور کوئی بھی انسان درد دل رکھنے والا وہ پریشان ہی ہوگا کہ بھئی اب کس طرف جا رہے ہیں، ہم آخرت کی تیاری کریں۔ مجھے تو کئی لوگوں نے فون پہ بھی کہا کہ جی باہر کے ملک میں شفٹ ہو جائیں، کیا کریں؟ میں نے کہا آپ کا رائٹ ہے، آپ جانا چاہتے ہیں، ہم تو یہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ زندگی کا انجام موت ہی ہے، خواہ وہ ایئر کریش میں آئے، کسی جنگ میں آئے، ہارٹ فیلئر سے آئے، کڈنی فیلئر سے آئے، شیر کے پیٹ میں پہنچ کر ہو، بہرحال دنیا سے جانا ہے۔ اور سیدنا حسین ابن علی کا قول زبردست ہے کہ زندگی کا انجام اگر موت ہے تو شہادت سے بیسٹ کوئی آپشن نہیں ہے۔ جب مرنا ہی ہے، یا تو ہونا کہ انسان اپنی موت کو ٹال سکے۔ سورہ آل عمران میں آپ دیکھیں، کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ ہم نے اپنے بھائیوں کو منع کیا تھا کہ اس جنگ میں نہ جاؤ، اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو آج قتل نہ ہوتے۔ مدینے کا کوئی گھر نہیں تھا جس میں صف ماتم نہ ہو۔ تو منافقین بھی تھے، جو 300 کا لشکر لے کر عبداللہ ابن ابی واپس آ گیا تھا غزوہ احد میں۔ جب باقی انصار مدینہ میں سے لوگ شہید ہوئے تو انہوں نے چیمہ گوئیاں شروع کر دی کہ ہم نے تو کہا تھا لڑنے کا فائدہ نہیں ہے۔ آج اگر یہ میدان جنگ میں نہ جاتے تو زندہ تو ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں سورہ آل عمران میں فرمایا کہ اگر ان کی موت لکھی ہوتی نا تو یہ اپنی مقتل گاہوں کی طرف خود کھینچے چلے جاتے۔ جو آج گھر بیٹھے ہوئے نا، ان کی موت کا وقت بھی نہیں آیا تھا۔ اگر ان منافقین کی موت بھی لکھی ہوتی نا، یہ خود بخود چل کے اپنی مقتل گاہ تک پہنچتے۔ پھر سورۃ النساء میں آیا کہ تم اپنے آپ کو مضبوط قلعوں میں بھی بند کر لو نا، موت تمہیں وہاں پر بھی آ کر رہے گی۔ موت نے تو آنا ہے، مسلمان کو تو موت سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جانیں اور مال جنت کے بدلے میں خرید لیے۔ ہم بک چکے ہیں، یہ بیع ہو چکی ہے اللہ کے ساتھ۔ تو اس بیعت کے اوپر خوشیاں مناؤ کہ تم نے ایک چھوٹی سی زندگی دے کر جنت کی انفینٹ زندگی حاصل کر لینی ہے۔ سورہ توبہ ذرا ترجمے سے پڑھے تو صحیح ایمان نصیب ہوگا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی ان سے فرماؤ کہ تم ہمارے بارے میں زیادہ سے زیادہ کیا سوچتے ہوگے؟ ہمارے لیے تو ون ون سچویشن ہے، دو طرح سے ون ون سچویشن ہے۔ اگر ہم جنگ میں مارے گئے تو شہید ہیں، اور اگر بچ کر آگے غازی ہوں گے پھر تو تم بھی مانو گے کہ ہم جیت گئے۔ تو ہمارے پاس تو دونوں طرف ون ون سچویشن ہے۔ لیکن تمہارے لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں یا تو ہمارے ہاتھوں سے عذاب دے گا کفار مکہ کو، یا پھر تمہاری اپنی نیچرل ڈیتھ تو آنی ہے، آخرت کا ہمیشہ کا عذاب تمہارے لیے باقی ہے۔ تو مسلمان کے لیے تو ون ون سچویشن ہے، اس لیے موت سے بالکل گھبرانا نہیں چاہیے۔ کئی لوگ تو سائیکو ہو گئے ہیں ان دنوں میں کہ پتہ نہیں بم آیا تو ہمارا کیا بنے گا۔ اور بھائی بم نہ بھی آئے، اندر اتنی خطرناک ٹریفک ہے، کسی بھی وقت کسی کو کینسر ہو سکتا ہے، ہائپرٹائٹس سی ہو سکتا ہے، کڈنی فیلئر ہو سکتا ہے، ہارٹ فیل ہو سکتا ہے۔ تو موت کے لیے ہر وقت تیار رہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو بارڈر پہ ہے اسی کو موت آنی ہے۔ خالد ابن ولید 100 سے زیادہ جنگوں میں شریک رہے ہیں، لیکن بستر مرگ پہ ہی فوت ہوئے ہیں۔ اور ان کے اشعار ہیں جو آج بھی ان کی قبر کے ساتھ جو مسجد ہے اس کی دیوار پہ لکھے ہوئے ہیں کہ اگر موت جو ہے وہ میدان جنگ میں آنی ہوتی تو مجھے آ جاتی۔ میرے جسم پہ کوئی ایک جگہ بھی ایسی نہیں ہے جس کے اوپر تلوار، نیزے یا کسی برچی کے زخم کا نشان موجود نہ ہو۔